جب کبھی بھی ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، ہمارے ہاں یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، نہ اجازت طلب کرتے ہیں نہ ہی سلام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، اعزاء و اقرباء ہوتے ہیں، ہم ان کے ہاں جس وقت جاتے ہیں تو ہم بغیر حیل و حجت کے ہم ان کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، نہ ہی ہم نے سلام کیا، نہ ہی ہم نے اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کیا ایمان والو اس وقت تک تم کسی غیر کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک اس گھر والوں کو تم سلام نہ کر لو اور ان سے اجازت طلب نہ کر لو۔ ہم عموماً جب جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ میرے چچا کا گھر ہے، بغیر اجازت کے ہم داخل ہو جاتے ہیں، یہ میرے ماموں کا گھر ہے، یہ بھائی کا گھر ہے وغیرہ ذالک۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے جب تم نے کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے آتے تو آپ پہلے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے، یا آپ کھنکارتے، یا آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہوتا تو بلند آواز سے آپ گفتگو کرتے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے۔ اپنے گھر میں بھی حضور کے صحابہ جس وقت داخل ہوتے تو اس طریقے سے وہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر لیتے تھے کہ جس کے ساتھ ان کے گھر والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ آ گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کا اور آپ کے غلاموں کا یہی معمول رہا ہے، جب کسی کے ہاں داخل ہوتے تھے تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، کچہری لگی تھی اور جو معاملات خلافت تھے ان کے حوالے سے آپ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کا کام کرنے کے بعد انہیں اندر آنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جس وقت ایک بندے کو روانہ کیا، کہا جاؤ بیر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ان کو بلا لاؤ۔ تو جس وقت بندہ گیا دیکھنے کے لیے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا چکے تھے۔ پھر ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا۔ اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو موسیٰ، تو کس لیے واپس پلٹ آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا جب کسی سے اجازت طلب کرتے ہو 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو وہاں پہ داخل ہو جاؤ، اگر اجازت نہیں ملتی وہاں سے واپس پلٹ جاؤ۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک غلام کے پاس جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب وہاں پہ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ سلام فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی آہستہ آواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے 3 مرتبہ سلام فرمایا اور انہوں نے آہستہ کے ساتھ جواب دیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تک ان کے سلام کی آواز نہ پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم وہاں سے واپس پلٹے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دوڑتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر کیوں نہیں داخل ہوئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ تجھے سلام کیا اور سلام کا جواب نہیں ملا تو میں اس وجہ سے واپس پلٹ آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا یہ جواب سن کے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا سلام سن رہا تھا، جواب بھی دے رہا تھا، لیکن آہستگی کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ آپ جتنی مرتبہ سلام
مجھ پر بھیجیں، مجھ پر وہ سلامتیاں ہوتی رہیں، آپ کی دعائیں مجھے ملتی رہیں۔ اس وجہ سے میں آہستگی کے ساتھ میں اس سلام کا جواب دیتا رہا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کے گھر میں تشریف لے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ کشمش تناول فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ بھی بغیر اجازت کے کسی کے ہاں داخل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت کا بھی یہی فرمان ہے کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم کسی غیر کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک کہ اجازت طلب نہ کر لو اور انہیں سلام نہ کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پاس انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر کے اندر کبھی ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں مجھے کوئی دیکھے، یہاں تک کہ میرا والد اور میرا بیٹا بھی اس حالت میں مجھے نہ دیکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پاس جبریل امین یہ آیہ کریمہ لے کر حاضر ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہاں باپ کو اپنی بیٹی کے ہاں اور بیٹے کو اپنی ماں کے ہاں بغیر اجازت کے اگر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے مطابق، تو پھر باقی رشتہ داروں کو، اعزہ و اقرباء کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟